اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی، سحری اس میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ اس میں سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، تو صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں، تو عربی غیر عربی برابر ہو گئے ہیں۔ لیکن 30 پارے، 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں، بلکہ بر صغیر میں، 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ جب
ہمارے نبی نے، جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت، یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ مصافحہ کرتے ہیں، لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا اور بہت مشکل سفر تھا، لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی، ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے تھے، 3 4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے، ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دینا۔ اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی، ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے، تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا، وہ اردو سپیکنگ تھا، میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان، تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا، تو 5 6 فٹ کے جوان کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے، تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگے او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ ਤਾਂ ਸਕਦੇ نہیں ہیں، جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تو سن لو۔ تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو آکھن لگے آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن، تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں۔ تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع کی، اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا، سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا، اور کہنے لگے آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کراونی۔
تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹکن واسطے کہ ساڈے مولوی سانوں آخیا یہ وہابی ہیں انہاں نوں ٹک چھڈو انہاں نوں مارنا بھی ثواب ہے اسا تا اس پر وہ آیا سے پھر ہم 2 دن وہاں رہے انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی افطاری بھی کھلائی اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی یا اللہ پیدل سفر ہے مشقت کا سفر ہے شب کا